الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کریم میں جتنے جملے بھی ارشاد فرمائے ہیں ان میں ایک آیت کریمہ وہ ہے جس میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانی اخلاقیات کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں، اور انسانی اخلاقیات میں یہ سب سے اعلیٰ مقام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ لوگ جب سنت کے مطابق زندگی گزاریں تو صرف یہی بات نہیں ہے کہ انسان عبادات میں سنت کی اتباع کرے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کو باطن میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کسی انسان کا ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اسی طرح انسان کا باطن بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے موافق ہو۔ انسان زندگی جس معاشرے میں گزارتا ہے اس میں بہت سی چیزیں وہ محسوس کرتا ہے، اور جس چیز کو وہ محسوس کر کے پھر پلٹ کے معاشرے کو جواب دینا چاہتا ہے، اصل میں وہ اظہار اس کا اخلاق ہے، اور کوئی بھی آدمی اس کے اندر اچھا اخلاق ہونا یہ معاشرے کو اچھا بناتا ہے، اور اگر افراد کا اخلاق بگڑ جائے تو پھر معاشرہ بگڑ جاتا ہے، اور اخلاق وہ جو کچھ کے اندر ہے اس کے اظہار کا نام ہے۔ کوئی انسان اگر اندر سے اچھا ہے تو اس سے جو اعمال ظاہر ہوں گے وہ اچھے ہوں گے، اور کوئی انسان اگر اندر سے برا ہے تو پھر اس انسان کے جو اعمال ظاہر ہوں گے وہ بھی برے ہوں گے۔ اس لیے انسانی اخلاقیات کا تعلق دراصل انسان کے باطن سے ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے انسان کے باطن کے اچھا ہونے پر زور دیا، اور متعدد احادیث اس معاملے میں امت کی رہنمائی کرتی ہیں، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ شخص فلاح پا گیا جس انسان نے اپنے باطن کو درست کر لیا۔ انسانی اخلاقیات کا معیار یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ انسان زندگی اس طرح گزارے کہ اس کے قول فعل عمل سے کسی بھی انسان کو، جانور کو، کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، اور انسان اپنے شر سے دوسروں کو بالکل محفوظ رکھے، اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے لوگوں کو اس سے تنگی ہو اور تکلیف ہو۔ گھر کے معاملات میں بخل سے کام لینا، گھر کے معاملات میں تنگ دلی سے کام لینا کہ سارا گھر اس سے عاجز آ جائے، یہ انسانی اخلاقیات کا بدترین اظہار ہے۔ پھر وہ آدمی
دفتر میں جائے، دکان پر جائے اور اپنے غصے کو قابو میں نہ رکھ سکے اور عملے پر برستا رہے اور چھڑی اٹھا لے، یہ اس انسان کے اندر کے مزاج کے بگڑے ہوئے ہونے کی علامت ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا اظہار اور عروج انسانی اخلاقیات کا یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے اتنا اچھا ہو جائے کہ جو چیز وہ اپنے لیے چاہتا ہے وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کرنے لگے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی اخلاقیات کا یہ عروج بیان فرمایا، اور آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بارے میں جو چیز پسند کرتا ہے وہی چیز دوسروں کے بارے میں پسند نہ کرنے لگے۔ یعنی اسے چاہیے کہ اپنے میں اور غیر میں فرق نہ کرے، اور جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ اس کا ایک مظہر تو یہ ہے کہ ایک انسان نے اپنے لیے کھانا اور کپڑا پسند کیا اور اپنے ملازم اور نوکر کے لیے بھی وہی چیز پسند کرتا ہے، اور اس کا اظہار حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کیا۔ اور اس واقعے کے راوی یہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کو دیکھا علیہ حلتن، اور انہوں نے ایک لباس پہن رکھا تھا اور ان کے نوکر غلام کے جسم پر بھی وہی لباس تھا۔ تو انہوں نے تعجب کی وجہ سے پوچھا کہ حضرت آپ کا اور آپ کے غلام کا لباس یکساں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو تمہارے غلام اور نوکر ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، جعل اللہ تحت ایدیکم، اللہ کی تقسیم ہے کہ اس نے انہیں تمہاری خدمت پر لگا دیا ہے، لیکن دیکھو جو لباس تم پہنو انہیں بھی ویسا ہی پہناؤ، اور جو چیز تم کھاؤ انہیں بھی ویسی ہی کھلاؤ۔ یہ انسانی اقدار اور رویے کا اعلیٰ ترین مقام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا تھا۔ اور اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک چیز آپ کو بہت پسند ہے، اچھی لگتی ہے، آپ عذر کی وجہ سے نہیں کھا سکتے، عذر کی وجہ سے نہیں پہن سکتے، تو بھی آپ اپنے بھائیوں کے لیے وہ پسند کیجئے۔ یہ بھی انسانی اخلاقیات ہیں، عذر کی وجہ سے کسی دوسرے کے لیے وہی چیز پسند کر لینا کہ اگر عذر نہ ہوتا تو خود اپنے لیے بھی پسند کرتے، بالکل ٹھیک ہے۔ بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، فالج ہے، اللہ تعالی ہر بیماری سے، ظاہر و باطن کی ہر بیماری سے اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ ان میں سے کسی عذر کی وجہ سے چینی نہیں کھا سکتا، نمک نہیں کھا سکتا، کوئی ایسی چیز ہے جو نہیں استعمال کر سکتا، اور اپنے مہمانوں کی تواضع اس سے کرتا ہے، اپنے نوکروں کو اور اپنے ہاں ملازمین کو کھلاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کو اگر عذر نہ ہوتا تو شوگر نہ ہوتی تو چینی کھا لیتا، مٹھائی کھا لیتا، تو یہ جو کر رہا ہے بالکل ٹھیک۔ اسی طرح بسا اوقات کپڑا ہے، رنگ پسند نہیں آیا، کپڑے کی بنت پسند نہیں آئی، اور اس کو اپنے کسی اور بھائی کے لیے رکھ لیتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کے ذوق مختلف ہوتے ہیں اور لوگوں کے انداز مختلف ہوتے ہیں، تو اس لیے چیز رکھ دی کہ اور ممکن ہے کسی کو پسند آ جائے اور وہ اسے استعمال کر لے، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ مگر عروج انسانی اخلاقیات کا وہ یہی ہے، اور بس یہی ہے کہ ہر موقع پر یہ انسان دوسروں کے ساتھ ایسا ہی رویہ رکھے جیسا رویہ اپنے متعلق، اپنی اولاد، اپنے بہن بھائیوں کے متعلق رکھتا ہے، اور انسان کے دل میں انسانوں کے لیے محبت ہو، نفرت نہ ہو۔ معاملہ دین کا ہو یا دنیا کا، صرف علم کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ضروری ہے۔
اگر علم ہو جائے تو بہت سی چیزوں کی اصلاح اس سے ہو جاتی ہے، اور علم نہ ہو تو وہ بھی اصلاح نہیں ہوتی، مگر علم سے بھی زیادہ بڑھ کر آگے جو چیز انسان کو انسان بناتی ہے وہ تربیت ہے۔ ہمارے یہاں جمعے کے خطبے دیتے ہیں اور ائمہ مساجد کے لمبے خطبے پڑھتے ہیں۔ آپ خطبے کو کبھی سنیے اور گھڑی دیکھ لیجئے، 10 منٹ کا خطبہ پڑھیں گے اور نماز 5 منٹ میں پوری کر دیں گے۔ یہ ایسی چیز ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کو علم بھی نہیں اور عقل بھی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ آدمی کے عقل مند ہونے کی علامت یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ چھوٹا پڑھے اور نماز لمبی پڑھائے۔ آپ اس حدیث کو دیکھ لیں، یاد رکھیں، اور جو لوگ اس کے برعکس کرتے ہیں کہ خطبے لمبے اور نماز جمعے کی چھوٹی، وہ کس کی زبان سے بے عقل بنتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آپ نے بتا دیا کہ عقل مند وہ ہے کہ جو جمعے کا خطبہ چھوٹا پڑھے اور نماز لمبی پڑھائے۔ حنفی فقہا نے فتوے کی کتابوں میں اور شامی میں لکھا ہے کہ جتنی سورہ ملک ہے 2 رکوع ہیں 29ویں پارے کی پہلی سورت کے، اور جتنی سورہ قاف ہے، بس خطبے اس سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جمعے کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے آنے سے پہلے مستدرک حاکم میں آتا ہے کہ منبر پر کھڑے ہو جاتے تھے اور احادیث بیان کرتے رہتے تھے۔ یہ وہ صورت ہے جس طرح کے آج کل جمعہ سے پہلے اردو میں تقریر ہوتی، اور یہ بہت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ بھی، جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں خطبہ دینے سے پہلے، جب یہ خلفاء کرام رضی اللہ عنہم خطبہ دیتے تھے، اس سے پہلے وہ واعظ کرتے تھے۔ مسند احمد وغیرہ میں آیا ہے، تو یہ اردو کی تقریریں اسی بنا پر ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہ کے متعلق آیا ہے کہ جمعے کے دن واعظ کرتے تھے، اور واعظ کے بعد جب خطیب خطبہ دینے کے لیے آتا تو پھر واعظ ختم ہو جاتا تھا، یا وہ خود خطبہ دیتے تھے۔ تو واعظ ایک الگ چیز ہے، خطبہ ایک الگ چیز ہے۔ خطبے کو طویل نہیں کرنا، اگر علم ہوگا یا علم کے ساتھ تربیت جمع ہو جائے گی تو جب جمعہ پڑھائے گا تو اساتذہ مشائخ جو جمعہ پڑھنے والے ہیں اس کے ساتھ اس کو الگ سے تنہائی میں نرمی سے سمجھا دیں گے کہ بیٹے خطبہ کم نماز لمبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، حنفی فقہا نے لکھا ہے، اسی لیے حنفیوں کے سارے اماموں کے امام، اور جہاں سے حنفی فقہ کی ابتدا اور آغاز ہوتا ہے، سیدنا عمر، علی اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں، ان تینوں سے ان میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت موطا امام مالک میں آتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب فتنوں کا دور آ جائے گا، جب آزمائش کا دور آ جائے گا، تو پھر مسلمانوں کے جو قائدین ہوں گے، جو لوگ ان کو راہ دکھانے والے ہوں گے، وہ لوگ یطیلون الخطبہ، خطبے لمبے پڑھا کریں گے اور نمازیں چھوٹی پڑھیں گے۔ موطا امام مالک رحمت اللہ علیہ کی روایت میں یہ آیا ہے، ہمارے زمانے میں اگر یہ دیکھنا ہو کہ جو امت کی قیادت پر تلے ہوئے ہیں، چاہے لوگ قبول کریں نہ کریں، وہ اپنی رائے ضرور دینا چاہتے ہیں، ان کے اپنے علم اور عمل کا یہ حال ہے کہ لمبے خطبے دیں گے اور نمازیں چھوٹی پڑھائیں گے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب یہ پسند کرتے ہیں کہ خطبہ چھوٹا دو اور نماز جمعے کی اس کے مقابلے میں لمبی پڑھاؤ۔ تو یہ سارا دین کہاں ہے؟ اس لیے کہ انسانی اخلاقیات میں علم کے ذریعے سیکھنا تھا، اب علم تو پڑھنا نہیں ہے۔ موطا امام مالک اس نظر سے کون پڑھے اور مسلم اس نظر سے کون پڑھے؟ اور اس کے بعد تربیت کا دوسرا مرحلہ آتا ہے
کہ تربیت کے لیے وہ پھر ضرورت پیش آتی ہے کہ کوئی سر پہ ہو یا پھر اپنا بڑی بے رحمی سے احتساب کیا جائے، کوئی ایسے ہو جو ایک ایک فعل کو دیکھ کر ٹوک دے، بتائے کہ بھئی یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز غلط ہے، تاکہ انسان اس کے ناخن، اس کے بال کاٹے جائیں اور پھر کہیں جا کر وہ انسان بنے۔ نمازوں کا نہ پڑھنا اور اس پہ بڑوں کا ناراض نہ ہونا اور چھوٹوں کو ترغیب نہ دینا، یہ انسانی اخلاقیات کے منافی چیز ہے۔ اسلامی اخلاقیات کے منافی تو ہے ہی ہے، انسانی اخلاقیات کے بھی منافی ہے۔ یہودی اور عیسائی ان میں بھی نماز تھی اور انہوں نے اپنی نمازوں کو چھوڑ دیا اور یہ امت انہی کے پیچھے چل پڑی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس امت میں 5% مرد و عورت بھی نماز نہیں پڑھتے۔ سردیوں میں فجر کی نماز کے لیے چلے جائیں اور مسجد دیکھیں تو بس پھر تو پتہ چلتا ہے کہ 2-4 نمازی اور امام صاحب ہی ہیں، وہ لوگ سوئے پڑے ہیں، کوئی نہیں آتا نماز کے لیے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ انسانیت کے خلاف چیزیں ہیں۔ جس مالک نے سب کچھ دیا اس کے سامنے سجدہ کرنے میں عار ہے، تو بھلا یہ بتاؤ یہ انسان رہا یا کیا؟ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی کسی کے جواب میں، اور سعدی نے کہا گفتم ای شرط آدمیت نیست مرغ تسبیح خواہ من خاموش۔ میں نے جواب میں کہا کہ دیکھو یہ انسانیت نہیں، یہ آدمی ہونے کی علامت نہیں کہ جانور، چرند اور پرندے وہ تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں اور صبح کے وقت میں اللہ کی یاد سے غافل پڑا ہوا۔ تابق ہے کب تک یہ غفلت اور کب تک انسان یہ کرے گا؟ ایک دن آئے گا جب اللہ اس سے پوچھے گا اپنی بندگی کے متعلق، اور اللہ تعالیٰ اس سے دریافت کرے گا سجدوں کے متعلق۔ سوچے آدمی، سعدی رحمت اللہ نے کہا خیر کن اے فلاں و غنیمت شمار عمر، اے میرے دوست نیکی کے کام کرتا رہے اور اپنی عمر کو غنیمت جان، زاں بیشتر کے بانگ برایت کے فلاں نواند، قبل اس کے کہ گلی کوچوں میں یہ اعلان ہونے لگ جائے اور شہر میں یہ ڈھنڈورا پٹے تمہارے متعلق کہ تم مر گئے، قبل اس کے کہ لوگ تمہاری موت کی اطلاع دیں۔ دیکھو اچھی بات یہی ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تم اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسانی اخلاقیات میں بلند ترین مقامات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان سجدہ کرے، اللہ کو یاد کرے اور اپنے اخلاقیات کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ اس لیے جب کسی انسان کی تربیت ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑی بڑی چیزوں تک ایک ایک بات ایسی ہے جس پہ نظر رکھنی پڑتی ہے، اور انسان کو چاہیے کہ یا تو خود نظر رکھے اور دشمنوں کی طرح اپنا احتساب کرے کہ میں کرتوت کیا کر رہا ہوں، اور یا پھر اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دے اور انہیں کہے کہ میں انسان بننا چاہتا ہوں۔ جانوروں حیوانوں جیسی زندگی ہے اور انسان بننے کی تمنا ہے تاکہ انسان بنے۔ ملک بھر کے دانشوروں کو اکٹھا کر لیں اور دنیا جہان کے عقل مندوں کا اجتماع کر لیں، جتنی زبانیں اتنے مشورے اور بھانت بھانت کی بولیاں کہ ہمارا حقیقی مسئلہ یہ ہے کہ ہم متحد نہیں رہے، ہمارا حقیقی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس معاشیات کا بندوبست نہیں ہے، ہمارا حقیقی مسئلہ یہ ہے کہ ہم جناب اس وقت دہشت گردی کے مقابلے میں اپنے آپ کو جما نہیں پا رہے، ہمارا حقیقی مسئلہ یہ ہے اور مسئلہ یہ ہے اور مسئلہ یہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا حقیقی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں انسان نہیں رہے، باقی سب کچھ بن گئے۔ حقیقی مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ انسان نہیں رہا اور انسانی اخلاقیات ختم ہو گئے۔
وہ تمام کام جن سے اللہ کی خوشی اور رضا نصیب ہو سکتی تھی، اور وہ کام جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا تھا، لوگوں نے چھوڑ دیے، اور اللہ کے ناراض ہونے اور راضی رہنے، اللہ کے خوش رکھنے نہ رکھنے اور اللہ کے خوش ہونے نہ ہونے کا تصور بنیادی طور پر زندگی سے نکل گیا۔ اس لیے بالکل ابتدائی زندگی طہارت اور انسانوں میں بیٹھنے کے آداب سے لے کے انتہائی زندگی انسانی دنیا میں انسانوں کی ترقی اور عروج حکمران وقت تک بن جانا، ان میں جو کچھ بھی آ جائے سوائے انسانیت کے ہر چیز نظر آئے گی کہ وہ انسانوں جیسی شکل و صورت ہے، مگر حقیقت میں جسے انسان کہتے ہیں وہ نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آیت کریمہ نازل ہوئی، اور بات یہ ہوئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس واقعے کو متعدد افراد نے ان میں سے نقل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسجد کے افتتاح کے لیے کچھ لوگوں نے وقت لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت دے دیا، اور اس مسجد کا نام اللہ نے مسجد زرار رکھا ہے، اور آپ کا خیال ہوا کہ آپ اس میں نماز پڑھ دیں، اور جو لوگ اس دعوت کو دینے والے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہوں نے یہی استدعا کی کہ جناب والا وہاں نماز پڑھ دیجئے، برکت ہو جائے گی اور اس سے مسجد کا گویا آغاز ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ بھی فرما دیا کہ تشریف لائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا کہ اس کے پس پشت کیا سازش ہے، اور سازش یہ تھی کہ وہ لوگ جو اسلامی مملکت سے باہر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مدینہ منورہ کے منافقین سے گٹھ جوڑ کیا، اور انہیں کہا کہ تم مدینہ منورہ میں جاسوسی کا ایک اڈا قائم کرو اور ہمیں اطلاع دیتے رہا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، ان کے اصحاب کرام علیہم الرضوان کیا کر رہے ہیں، اور اس کی ظاہری صورت یہ ہو کہ ایک مسجد بناؤ۔ اب اندر سے سازش ہو گئی، مسجد تیار ہو گئی، اور ان منافقین سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ بھی فرما دیا آنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، اور اللہ نے فرمایا 11ویں پارے میں سورہ توبہ میں 107 نمبر آیت میں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی ہے اور مسجد کا نام رکھا مسجد ضرار، اللہ نے فرمایا کفر کے ساتھ وتفریقا بین المؤمنین، اور اس لیے کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالیں، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے پہلے جنگ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ایک ٹھکانہ بنائیں، مدینہ منورہ میں ایک کمین گاہ بنائیں، وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور وہ قسمیں کھا کھا کر آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ مسجد انہوں نے نیکی کے جذبے سے بنائی ہے، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ قسم کھاتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ کبھی بھی اس مسجد میں تشریف نہ لے جائیے، کبھی اس مسجد میں جا کر نماز نہ پڑھیے۔ پھر کہاں جائیں؟ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، پہلے دن سے تقوی پر ہے، احق ان تقوم فیہ، اس مسجد کا حق بنتا ہے کہ آپ اس میں جایا کریں۔ یہ مسجد زرار کے مقابلے میں کون سی مسجد ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا آپ اس مسجد میں جایا کیجیے، حق ہے اس مسجد میں کھڑا ہونا؟ یہ ہے مسجد قباء۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے مرد ہیں جو پاک رہنا، بہت پاک رہنا پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ ایسے پاک رہنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، کیا وہ مسجد یعنی مسجد قباء جس کی بنیاد اللہ کے تقوی پر رکھی گئی، خدا کے خوف پر، ورضوان، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ مسجد قباء بنائی گئی تھی، خیرن، یہ اچھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم، یا وہ مسجد اچھی ہے یعنی مسجد زرار
جس کی بنیاد ہی اس بات پر رکھی گئی ہے کہ مسلمانوں کو تباہ کیا جائے، کفر کو پھیلایا جائے، بس اس کی مثال ایسی ہے جیسے کھنگر کی مسجد ہوتی ہے، کچی مسجد ہوتی ہے، وہ گری اور جا کر جہنم میں گری۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ نے تقابل کیا۔ مسجد قباء اس کی بنیاد تقویٰ پر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ مسجد بنائی گئی۔ اللہ کی خوشی نصیب ہوئی ان کو جنہوں نے مسجد قباء بنائی، اور اللہ کی رضا میں جگہ پا گئے وہ لوگ، خدا نے انہیں اپنے قرب کے درجے دیے جنہوں نے مسجد قباء بنائی تھی، اللہ کو خوش کرنا چاہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کیا یہ مسجد اور وہ مسجد زرار برابر ہو سکتی ہیں جس کو منافقوں نے بنایا اور مسجد جہنم میں جا گری؟ اب درمیان میں ایک فکرے پر غور فرمائے، فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد قباء میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اللہ کو محبت ہے ان سے جو پاک رہنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ کون تھے؟ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور آپ نے غالباً ذہن مبارک میں یہ خیال آیا کہ مدینہ منورہ میں تو سارے ہی پاک رہنا پسند کرتے ہیں، یہ کون سی ایسی پاکیزگی ہے جو اللہ نے خاص طور پہ ان کی ذکر کی ہے، اور انہیں بلا کر پوچھا کہ بھئی یہ کون سی ایسی پاکیزگی ہے، کون سی ایسی صفائی ہے جس کی اللہ نے تعریف کی ہے اور تم لوگ بہت پاک رہنے کو پسند کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اور تو کچھ معلوم نہیں، مگر ہم لوگ جب پیشاب سے فارغ ہوتے ہیں تو پہلے مٹی کا ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، پھر پانی استعمال کرتے ہیں۔ اب پورے مدینہ منورہ میں لوگ مٹی کا ڈھیلا استعمال کرتے تھے، پانی استعمال نہیں کرتے تھے، کم کرتے تھے۔ باقی اہل مدینہ پانی استعمال کر لیتے تو ڈھیلا نہیں استعمال کرتے تھے، ایک طرح کی طہارت تھی۔ یہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہیں، تابعین میں سے ہیں، ان کی سوانے میں آتا ہے کہ انہوں نے عمر بھر پانی سے استنجا نہیں کیا، ہمیشہ ڈھیلے سے استنجا فرماتے رہے۔ پانی چونکہ نایاب تھا، عربوں میں بہت کم تھا، اس کی پانی کی بہت قدر کرتے تھے کہ یہ پانی کسی کے پینے کے کام آ جائے گا۔ یہ سنگل طہارت ہوئی نا، اور اہل قباء ڈبل طہارت کرتے تھے، پہلے ڈھیلے کا استعمال کر لیا پھر پانی کا۔ اللہ نے اس ڈبل طہارت پر ان کو خوشخبری سنائی ہے، اور اللہ اتنا خوش ہے ان سے کہ اللہ تعالی نے فرمایا رجال یحبون ان یتطہروا، یہ ایسے مرد ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاک رہیں، واللہ یحب المطہرین، اللہ ایسے پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، یعنی وہ لوگ جو ڈبل طہارت کریں۔ اس زمانے میں مٹی کا ڈھیلا استعمال ہوتا تھا، بس ختم ہوئی بات، یہ لوگ پانی استعمال کر لیتے تھے۔ ہمارے زمانے میں مٹی کا ڈھیلا استعمال نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پر فلش سسٹم ہے نا، وہاں پر مٹی کا ڈھیلا استعمال کرنا یاد رکھو حرام ہے، حرام، جائز نہیں ہے، سنت تو دور کی بات ہے، جائز ہی نہیں سے وجہ اس کی یہ ہے کہ جو مٹی کا ڈھیلا استعمال کر کے اس مٹی کے ڈلے یا پتھر کو پھینک دے گا، فلش سسٹم سارا خراب ہو جائے گا، سارے محلے میں مصیبت پڑ جائے گی، حرام کام ہے، مت کرے۔ اور جہاں پر فلش سسٹم نہیں ہے، کھیتوں وغیرہ کا استعمال ہے، وہاں ٹھیک ہے، اور جہاں پر فلش سسٹمز وغیرہ ہیں، اب ان جگہوں پہ حتیٰ کہ کسی کھیت میں بھی کسی جگہ پہ بھی ڈھیلے کا متبادل اللہ نے دے دیا، اللہ نے مہربانی کی اور وہ ٹیشو پیپر ایجاد ہو گیا۔ اب ہمارے زمانے میں شہروں میں فلش سسٹمز ہیں، کوئی آدمی ٹیشو پیپر استعمال کرتا ہے، صرف ٹیشو پیپر، اور گندگی کا وجود انسانی جسم پر نہیں رہتا، بالکل ٹھیک، چاہے پانی استعمال نہ کرے، وضو کرے اس کے بعد اور نماز پڑھے، اس نے پانی سے جسم کو پاک نہیں کیا، ٹیشو پیپر سے کیا، لیکن یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ گندگی کا وجود باقی نہ رہے۔ اور اگر کسی انسان نے دونوں کو جمع کر لیا، ٹیشو پیپر بھی استعمال کر لیا، پھر اس کے بعد پانی بھی استعمال کر لیا، تو دیکھو یہ ڈبل طہارت ہو گئی نا، دگنی۔ اللہ نے فرمایا واللہ یحب المطہرین، اللہ محبت فرماتے ہیں ان لوگوں سے جو خوب پاک رہتے ہیں۔ یہ خوب پاک رہنا، بہت زیادہ پاک رہنا،
اس کی تفصیل ہمیں حدیث سے اور اس آیت کی تفسیر سے مل گئی، جس سے پتہ چل گیا کہ اگر ہم بھی یہ ڈبل طہارت کر لیں تو اللہ تعالی ہم سے بھی محبت کرے گا۔ اب دیکھو یہ چھوٹا سا ایک کام ہے، انسان کو دن اور رات میں 5 10 4 5 مرتبہ یہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ اگر انسان ذرا سا 1 منٹ زیادہ لگا لے، اپنے آپ کو اچھی طرح پاک کر لے گا، بشرطے کہ اس سے باہر والوں کو کسی اور کو نقصان نہ ہو۔ یہ تو نہیں ہے کہ لائن لگی ہوئی ہے اور لوگ جانا چاہتے ہیں، بیت الخلاء کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور یہ آدمی اسی مشکل میں پڑا ہوا ہے کہ کیا کرے، ڈبل طہارت کرے۔ اس وقت تو نہ کرے، مگر عام طور پہ زندگی میں، گھروں میں یا اور بھی کسی جگہ پہ، اپنے آفیسز میں اگر یہ ڈبل طہارت کوئی آدمی کر لیتا ہے، یقیناً وہ اس آیت میں داخل ہے کہ واللہ یحب المطہرین، اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتے ہیں جو لوگ خوب پاک رہتے ہیں۔ پاکی اور ناپاکی کا اہتمام کرے گا نا، اس کے نتیجے میں یہ انسان سوچے گا ایک دن کہ جس طرح جسم کو پاک رکھنا ہے ایسے ہی روح کو بھی پاک رکھنا ہے، اور جس طرح جسم کی پاکیزگی کا خیال کرنا ہے اسی طرح روح کی پاکیزگی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ٹیشو پیپر اپنی جیب میں رکھے گا، پانی استعمال کرنے کے لیے ہمارے ان دیار میں، ان علاقوں میں مل جاتا ہے، پانی کا استعمال کر لے گا، ٹیشو پیپر کا استعمال کر لے گا، الگ الگ تو بھی پاک، اور دونوں کو ملا کر استعمال کر لیا کہ پہلے ایک سے پھر دوسرے سے طہارت حاصل کر لی، سبحان اللہ، پھر تو کہنے ہی کیا۔ یہ ہیں چھوٹی چھوٹی بظاہر چیزیں، لیکن اس سے اللہ کی خوشی بندوں کو ملتی ہے۔ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو پھر اپنے بندے کو مزید پاکی کا اہتمام دے دیتا ہے، خدا توفیق دیتا ہے مزید پاک ہو جاؤ، مزید پاک ہو جاؤ، حتیٰ کہ اتنا اجلا ہو جائے کہ اس انسان کی روح یہ محسوس کرے کہ گناہ گندگی ہے اور گناہ کے بعد توبہ کرنا ضروری ہے، یہ روح کی گندگی ہے، اس کے لیے بھی پاکیزگی چاہیے، اور وہ پاکیزگی توبہ ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ جن چیزوں کی تلقین فرمائی تھی ان میں سے ایک یہ چیز تھی کہ لوگ ایک دوسرے کو سمجھاتے رہیں، لوگ ایک دوسرے کو بتاتے رہیں، لوگ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے رہیں، اور لوگ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے رہیں۔ اتنی تربیت تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو لوگوں سے کچھ کہنے کا موقع ملا اور کہنا پڑا انہیں کچھ، تو لوگ ناراض ہوئے اور انہوں نے عبدالعزیز بن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ کو دھکا دے کے گرا دیا۔ ان کے بیٹے دوڑے تو انہوں نے کہا بچوں ٹھہرو، اللہ کی قسم، ہر وہ روح جس نے نکلنا ہے، ہر وہ جان جس نے مرنا ہے، اس کا نکالا جانا مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب نہیں۔ یعنی لوگ میرے ہی جیسے ہیں۔ لڑکوں نے پوچھا کیوں؟ یعنی مطلب یہ کہ آپ جو کہتے ہیں کہ جتنی بھی جو روحیں نکلتی ہیں اور لوگ مرتے ہیں تو میں ان کے مقابلے میں جلدی اپنا مر جانا زیادہ پسند کرتا ہوں، تو کیوں؟ انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ڈرتا ہوں اس زمانے سے کہ ایسا وقت آ جائے جب میں برائی پہ لوگوں کو منع نہ کر سکوں اور نیکی کا حکم نہ کر سکوں۔ ولا خیر یومئذ، دیکھو اس زمانے میں کوئی خیر نہیں ہوگی۔ اس لیے خیر ان زمانوں میں ہے جن زمانوں میں لوگ نیکی کے کام کہنے کو کہتے ہیں اور برائی کے کام سے روکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جس ذریعے سے ہو سکے لوگوں کو بتائیں کہ کس چیز میں اللہ کی خوشی ہے، کون سی چیز انسانی اخلاقیات میں اعلیٰ درجہ رکھتی ہے۔ کتنے زیادہ برداشت کرنے والے تھے، اور انسانی اخلاقیات میں برداشت بڑا بلند مقام ہے۔ ہم کتنی چیزیں دن میں ناگوار دیکھتے ہیں، کیا ہم برداشت کرتے ہیں؟ غصہ آ گیا، برتن اٹھا کر پھینک دیے، اس کو مارنے لگ گیا، بیوی پہ ہاتھ اٹھا لیا، ولیعذ باللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین مرد میں تمہیں بتاؤں، دن کو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں اور رات کو ان کے قریب چلے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا گدھوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ گدھوں سے تشبیہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں کو جو بیوی کو مارتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَا، اور اگر تمہاری بیوی تمہاری بات مان کے چلتی ہے فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا،
دیکھو انہیں ستانے انہیں تنگ کرنے کا کوئی راستہ تلاش نہ کرنا. ہوتا دراصل یہ ہے کہ بیوی نے اب بات مان لی, بات ختم ہو گئی, بجائے اس کے کہ دل کو صاف کر دے اب نیت میں فطور ہوتا ہے اور دل میں یہ چھپا ہوا ہوتا ہے کہ اب اس سے کسی طرح بدلہ لینا ہے, موقع کی تلاش میں ہوتا ہے. اور جو ذرا زیادہ شریف ہوتا ہے وہ کہتا ہے چھوڑو کیا کرنا ہے, کیا بیوی سے کیا بدلہ لینا ہے. لیکن جب کوئی غلطی اس سے ہو جاتی ہے نا تو نفس اندر سے ایک کچوکا لگاتا ہے کہ اس نے فلاں دن بھی یہی حرکت کی تھی, آج بھی یہی حرکت کر رہی ہے. اب اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں رہتا اور اس کو تنگ کرنے کا, ستانے کا موقع مل جاتا ہے. اللہ نے فرمایا فلا تبغوا علیہن سبیلا, جب تم نے معاف کر دیا, صلح ہو گئی, تو اب اس پر زیادتی کرنے کا کوئی بہانہ نہ ڈھونڈو. اب یہ بہانے تلاش کرتا ہے, زیادہ شریف ہوتا ہے تو بہانے تو نہیں تلاش کرتا, لیکن دوبارہ غلطی ہو جائے تو پھر پہلا غصہ بھی اس دوسری غلطی کے ساتھ جلتی پہ تیل کا کام کرتا ہے. پھر خوب پٹائی, خوب لڑائی. یہ ہیں اخلاقیات. کیا اللہ نے یہ حکم دیا؟ اتنا سہنے کا حوصلہ تھا, اتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مٹے ہوئے تھے. کیا وجہ ہے؟ ان کے ذہن میں غرور نہیں تھا نا, یہ تصور ہی نہیں تھا کہ ہم بڑے ہیں, یہ تصور ہی نہیں تھا کہ دین میں میرا بڑا مقام ہے. باہر 4 لوگ حضرت اور قبلہ اور مولانا کہنے لگے, اب گھر آ کر بھی یہی سمجھنا کہ میں واقعی اتنا بڑا آدمی ہو گیا ہوں. غلط بات ہے. بڑائی یہ نہیں ہے کہ لوگ کہنے لگیں, بڑائی یہ ہے کہ انسان تنقید کو سہے, برداشت کرے. آپ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق کیا خیال کرتے ہیں؟ کوئی ان کی مثال کا آدمی ملتا ہے امت میں, امت کے بادشاہوں اور حکمرانوں میں اور افسروں میں اور بڑے لوگوں میں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ٹھکانہ دیکھو, کتنا بڑا مقام تھا ان کا. اور انہوں نے خطبہ دیا شام کے سفر میں اور فرمایا لوگوں میں تمہیں بتاؤں میں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کیوں ان کے عہدے سے ہٹا دیا. فرمایا میں نے خالد کو کہا تھا کہ جو مال غنیمت آ رہا ہے, جو مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہ غریب ہیں ان کی مدد کرنی ہے. یعنی ان کی غربت کا دور اپنی ہجرت سے شروع ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 10 سال ان حضرات نے غربت میں گزارے. بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی خلافت, اس کے بھی 2 سال گزر گئے, تو یہ 12-15 سال ان کی غربتوں کے گزرے ہیں. میں نے کہا خالد غنیمت کے مال کو روک لو, میں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مدد کروں گا. مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فوج کے بڑے افسروں میں اس مال کو تقسیم کر دیا, اور جس شخص نے ان کے پاس جا کر, خالد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ کر اپنی زبان زیادہ چلائی, زیادہ احتیاط, زیادہ غربت ظاہر کی, خالد رضی اللہ عنہ مال انہیں اٹھا کر دے دیا. میں نے خالد کو ہٹا دیا اور ابو عبیدہ کو مقرر کیا, اس وجہ سے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں ان صحابہ رضی اللہ عنہ کا خیال کیا جو غربت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہہ تو دیا. اتنی آزادی تھی اس معاشرے میں, اتنے اچھے لوگ تھے وہ, ان میں یہ چیزیں نہیں تھیں جو ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں کہ اوف وہ حضرت کے متعلق کوئی بات کہہ دی تو تمہاری نسبت سلب ہو جائے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ. نسبت نام ہے اللہ کے قرب کا. حق تعالی شانہ کسی کو اپنا قرب دیں اور کسی انسان کی مجال ہے جو اس قرب کو چھین سکے. شیخ کو کیا خدا کی خدائی میں شریک ٹھہرانا ہے کہ حق تعالی شانہ اپنا قرب نصیب فرمائے اور شیخ چھین لے؟ اللہ کے ساتھ اللہ تعالی کسی چیز کو عنایت کریں اور کوئی انسان اس کو چھیننے کی ہمت رکھتا ہے. کدھر گئی توحید؟ اس معاشرے میں ایسا نہیں تھا, کسی نے نہیں روکا اور کوئی روک بھی نہیں سکتا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اس خطبے کے بعد ابو عمر بن حفص سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے, وہ اٹھے اور بھرے مجمع میں انہوں نے کہا کہ عمر آپ نے جو بھی تقریر کر دی, اور میں بتاؤں عمر آپ نے اس شخص کو ہٹا دیا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا, اور عمر تم نے وہ تلوار نیام میں ڈال دی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے خلاف کھینچا تھا, باہر نکالا تھا جس تلوار کو, اور عمر تم نے وہ جھنڈا گرا دیا جس جھنڈے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں نصب فرمایا تھا. 3 فکرے اس نے کہے. اس سے کہا عمر آپ نے تقریر تو کر دی,
لیکن جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا آپ نے اسے ہٹایا. جس تلوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکالا تھا تم نے اسے نیام میں داخل کر دیا, اور جس جھنڈے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلند کیا تھا عمر تم نے اسے گرا دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معمولی بات ہے؟ وہ لڑکا کہہ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو صاف صاف کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. ہوتا ہمارا دور اٹھ کھڑے ہوتے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ توہین رسالت کے مقدمے چلنے شروع ہوتے. اور آخری جو اس نے جملہ کہا ہے اللہ کی پناہ ایسا سخت جملہ, اس نے کہا بات یہ ہے عمر کہ خالد رشتے میں تمہارے یعنی دور سے چچا کے لڑکے لگتے ہیں اور تمہیں حسد ہو گیا خالد سے. اتنی بڑی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی ادعا نہیں کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے, ہمارے دل پاک ہو گئے, ہم حسد نہیں کیا, یہ وہ کچھ نہیں. بس اتنا فرمایا انک قریب القرابہ, میرے دوست بیٹے بات یہ ہے کہ آپ خالد رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار ہیں, حدیث السن, اور تمہاری عمر ابھی تھوڑی ہے, اور خالد کے چچا زاد بھائی ہونے کی وجہ سے تمہیں اپنے بھائی کے معاملے میں غصہ آ گیا. بس ختم. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عمر میں حسد نہیں ہے, نہ یہ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی, کچھ نہیں. نرمی سے جواب دے دیا. ہمارے ہاں عہدہ آ جائے اور عہدہ نہ بھی ہو, ابھی تو خیر سے عہدہ ہے نہیں تو بھی فرعون بنے بیٹھے ہیں گھروں میں اور مسجدوں میں اور خانقاہوں میں, اور اگر ان کے پاس عہدہ آ جائے تو پھر یہ کیا کریں؟ ہم میں سے کسی کا اتنی ہمت اور صرف ہے کہ کوئی اٹھ کے کہہ دے مرید شیخ سے یا مقتدی امام سے یا بیوی شوہر سے یا چھوٹا بھائی بڑے سے کہ تم میں اصل میں حسد آ گیا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ برداشت کر لے؟ اللہ کی پناہ ہے. کوئی کہہ کے تو دیکھے, بیوی کہہ دے تو طلاق سے کم بات نہ ہو, اور مقتدی کہہ دے تو پھر امام اس کو کافر سے کم نہ ٹھہرائے, اور اگر مرید کہہ دے تو پھر تو اس کی نسبت سلب ہو گئی اور وہ مطرود بارگاہ ہو گیا, اور وہ بس ڈر ہے کہ اس پہ ایمان کے ساتھ دنیا سے نہیں جائے گا, اور سوء خاتمہ اور مسلوب الایمان کے طعنے اسے ملیں گے. اور سارے حضرت شیخ کے حلقے میں یہ بات رہ کے رہے گی کہ فلاں تو ہماری حضرت کی خانقاہ سے درگاہ سے مردود ہو گیا اور یہ ہو گیا. کیا یہ اسلام ہے؟ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہیں, صحیح معنی میں مٹے ہوئے آدمی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے بنا دیا تھا. اس آدمی نے کھڑے ہو کے اتنے سخت 4 جملے کہے ہیں. کیا مجال ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کسی بات کا برہمی سے جواب دیا ہو؟ صرف یہ فرمایا کہ آپ کی رشتہ داری ہے, اور بیٹے ابھی تمہاری عمر تھوڑی ہے, یعنی زندگی کا تجربہ نہیں ہے, اور پھر چچا زاد بھائی ہونے کی وجہ سے آپ کو اس پہ غصہ آ گیا. ایسے لوگ تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا کہ کیا چیز ہے, کیا چیز نہیں ہے, کیا چیز ہے جس پہ چلنا ہے, کیا چیز ہے جسے چھوڑ دینا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی بنیاد اخلاقیات کی اس پہ رکھی تھی کہ سہ لو. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ پہنچے جب یہ بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد بہت تنہا ہو گئے تھے, اور قریش کو پتا تھا کہ اب چچا نہیں رہے, اس لیے یہ لڑکا پہلے بھی یتیم تھا, اب اس کے ساتھ جو کھیلنا ہو کھل کھیل. اور یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے. اللہ نے غیب سے مدد کی 2 طرح سے, ایک تو جنات ایمان لے آئے, اور دوسری طرف اہل مدینہ نے رجوع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور بیعت عقبہ ثانیہ جب ہوئی ہے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں بنو عبد الاشہل قبیلے کے سردار تھے. عرض کیا کہ اللہ کے رسول کسی کو بھیج دیں کہ ہمیں تعلیم دے دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا. تو وہاں پہنچے مدینہ منورہ میں, اور حتیٰ کہ انہوں نے جمعہ بھی قائم کر دیا. یہ جمعہ پہلا فرض ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں قائم کیا اور امت نے پہلے قائم کر دیا تھا. مکہ مکرمہ میں کہاں جمعہ پڑھ سکتے تھے, تو مدینہ منورہ میں جمعہ شروع ہو گیا تھا. حضرت مصعب رضی اللہ عنہ لوگوں کو قرآن سناتے تھے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اس وقت تک سعد مسلمان نہیں ہوئے تھے, اور اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے. ہاں, اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا
سعد ابن معاذ نے نہیں، اسد ابن زرارہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کی تھی کہ کسی کو بھیج دیں، تو ان کی درخواست پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ انہیں اسلام کی تعلیم دو. تو یہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ عبد الاشل کے سردار، انہیں پتا چلا کہ مصعب آئے ہیں اور یوں قرآن سنا رہے ہیں، بڑے خفا ہوئے، نیزہ اٹھایا، گھر سے نکلے اور مصعب کی تلاش میں مدینہ منورہ سے باہر ایک کنویں پر مصعب رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کو بٹھا کر اسلام کی باتیں انہیں سنا رہے تھے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ قریب آئے اور غصے سے بولے اور انہوں نے کہا کون ہے جو تمہیں یہاں لایا ہے؟ تم ہمارے کمزور لوگوں کو گمراہ کرتے ہو اور تم ہمارے علاقے میں بستی میں وہ دین داخل کرنا چاہتے ہو جس دین کو ہم برا سمجھتے ہیں، اسلام کو یعنی. اور بس آج کے بعد خبردار جو میں نے تمہیں یہاں دیکھا. اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ وہ اٹھے اور کہا لوگو سعد میرے خالہ زاد بھائی ہیں، میرے بھائی کی بات سنو، اور میرا بھائی اگر کوئی عقل مندی کی بات کرے، دانش مندی کی، تو اسے قبول کر لینا. مطلب سعد بڑے عقل مند ہے، اور کوئی ایسی بات ہو جو عقل کے خلاف ہو تو اسے چھوڑ دینا. سعد رضی اللہ عنہ جب یہ سنا اسد ان کے بارے میں یہ اچھی رائے کا اظہار کر رہے ہیں تو کچھ نرم پڑ گئے اور کہنے لگے کہ بات کیا ہے، کس دین کو تم چاہتے ہو؟ تو مصعب رضی اللہ عنہ نے سورہ زخرف تھوڑی سی پڑھ کے سنائی. اللہ تعالیٰ کی بات انہیں بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بات کہی ہے، اور انہوں نے سورہ زخرف کی آیات، ابتدائی آیات پڑھی. اللہ نے بتایا ہے وما یاتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون، کوئی نبی دنیا میں ہم نے نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی قوم نے اس کا مذاق اڑایا. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، مکہ والے جتنے آج آپ کو تنگ کر رہے ہیں نا، پچھلے بستیوں والے اس دنیا میں اپنے نبیوں پر اس سے زیادہ سخت باتیں کرتے تھے. وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، ان کی مثالیں ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا ہم نے ان سب کو ہلاک کر دی. سورہ زخرف کی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ اور ان چیزوں کے متعلق یہ ابتدائی آیات اور اللہ کے انعامات کے متعلق حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے سنائی. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اور خاموشی سے اٹھ کے چلے گئے. چند دن کے بعد ان آیات کا ایسا اثر تھا کہ اسلام قبول کر لیا اور پھر اپنی قبیلے عبد الاشہل میں اسلام کو پھیلانا شروع کیا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو کوئی چھوٹا یا بڑا، مرد یا عورت کو اسلام کے بارے میں کوئی شک ہو تو پھر دیکھو اسے چاہیے کہ اسلام سے بہتر پیغام لے آئے، ہم اسے لے لیں گے. فواللہ لقد جاء امر، اللہ کی قسم یہ دین ایسی چیز آئی ہے کہ اس کے سامنے اب ہماری گردنیں جھک جانی چاہیے. دیکھا آپ نے کیسی اچھی فطرت تھی، شرک میں زندگی گزار رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ اچھا بھئی اس سے بہتر کوئی بات ہے تو لے آؤ، اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس دین کے لیے رک جائیں، اس دین پر غور کریں. یہ سب کیا تھا؟ غور سے گفتگو کو سننا اور تان اور تشنیع اور بے فائدہ باتیں ان سے اجتناب کرنا، عقل سے کام لینا. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اتنے اچھے کردار کے لوگ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسی جماعت بنا دی تھی کہ جب تبوک پہنچے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف دیکھا اور فرمایا کعب نہیں ہے، کعب ابن مالک. اور ارشاد میں ما فعل کعب کو کیا ہو گیا، کعب نے کیا کیا؟ تو ایک شخص اٹھا، اس نے کہا اللہ کے رسول، اس کعب کو اس کی چادر نے اور اپنے کندھوں نے دیکھنے سے روک دیا. کیا مطلب یہ کہ وہ چادر کندھوں پہ اوڑھ کے بہت خوبصورت چادر، بہت اچھا جسم اور صحت مند انسان، اس چیز نے آپ کے ساتھ چلنے سے روک دیا. وہ آرام کر رہا ہے مدینہ منورہ میں. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے کہا سما قلت، نہایت بری بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. واللہ یا رسول اللہ ما علمنا فیہ الا خیرا، ہم نے تو کعب میں سوائے اچھائی کے اور کوئی چیز نہیں دیکھی. دیکھا آپ نے کس طرح یہ لوگ سچائی پر گواہی دینے والے تھے، کس طرح یہ ایک دوسرے کے متعلق اچھے خیالات رکھنے والے تھے، کس طرح لوگوں کے اعتراضات کو سن کے برداشت کرنے والے تھے. انسانی اخلاقیات کو جو چیز چاٹ جاتی ہے وہ غصہ ہے.
تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے کبھی غصے کا اظہار کرنا پڑتا ہے مصنوعی طور پر، کبھی ناراضگی کا اظہار کرنا پڑتا ہے مصنوعی طور پر، لیکن یہ تھوڑا ہی ہے کہ کوئی آدمی غصے میں آپے سے باہر ہو جائے اور کوئی انسان تعمیری کام کہے اور اسے اپنی ذاتیات کا نشانہ بنا لے۔ بنو اسد کی ایک عورت آئی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں جو جسم کو گدواتا ہے، جسم میں سوئی کے ذریعے گدواتے ہیں اور مختلف قسم کے پھول بوٹے بنوا لیتے ہیں سبز رنگ کے، تو اس سے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ ایسے لوگوں پر لعنت کرتے ہیں، اور میں نے تو قرآن پڑھا ہے، اس سے تو بات نہیں ہے۔ اور پھر اس سے بڑی بات اس نے کہی، اس نے کہا انی لاظن اہلک یفعلون بعض ذلک، میرا خیال ہے عبداللہ آپ کے گھر والے بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میرے گھر میں جا کر دیکھ لو۔ اندر گئی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھیں، ان کی بیٹیاں تھیں، کسی کے جسم پر کوئی ایسا نشان نہیں تھا۔ واپس آئی تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اپنے قرآن کا حوالہ دیا تھا کہ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اور پھر آپ کو یہ قرآن میں نہیں ملا، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن میں یہ کہا ہے نا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کریں اس سے رک جاؤ۔ سورت نے کہا ہاں، تو آپ نے فرمایا یہی میری مراد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا تھا تو ان کا منع کرنا قرآن ہی کا تو منع کرنا ہے، بس یہ نہیں کہا کہ مجھ پہ اعتراض کر دیا ہے لہذا اب تم بچ کے نہیں جا سکتی۔ اور پھر اس کے بعد اس کی ذاتیات ہے کسی چیز پہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو متعلق کون تصور کر سکتا ہے؟ وہ جتنے بلند کردار کے لوگ تھے، وجہ یہ کہ بات کو اس کے حقیقی پیرائے میں رکھتے تھے اور دل صاف تھے اور علمی تنقید پر برا نہیں مانتے تھے۔ یہ انسانی اخلاقیات ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتی ہیں، تو انسان اس وقت انسان بنتا ہے یا تو خود بے رحمی سے اپنا احتساب کرے اور یا پھر اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دے اور وہ پوری بے رحمی سے، شفقت اور محبت کے ساتھ ساتھ بے رحمی سے اس انسان کی ایک ایک چیز پر نظر رکھیں اور ٹوکیں، تنقید کریں اور بتائیں یہ کیا چیز اچھی، کیا چیز بری، اچھی چیز پہ شاباش دیں، بری چیز پہ ناراض ہوں، بری چیز کی اصلاح کریں، تب جا کر انسانی اخلاقیات کہیں بنتی ہیں اور ایک حقیقی انسان وجود میں آتا ہے۔ انسان اس کی صورت ظاہر یہ انسانوں جیسا ہوا کرتا ہے، لیکن جب تک کوئی انسان اندر سے انسان نہ بنے وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہوا کرتا۔